اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ سے دوری، حقیقت سے دوری، دین سے دوری۔ جب تک خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھتے رہو گے خود کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ بات یہ نہیں کہ لوگ تمہیں کیسے دیکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ تم خود کو کیسے دیکھتے ہو۔ مرد ہو یا عورت، عام طور پر ایک خواہش اس میں رہتی ہے کہ میری تعریف ہو، مجھے اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، میری عزت ہو، تکریم ہو، میری خوبیاں دیکھی جائیں، ان کو الفاظ دیے جائیں، تاثرات دیے جائیں، اور بعض دفعہ جو خوبیاں ہم میں نہیں بھی ہوتی ان کا تذکرہ بھی ہماری ذات کے حوالے سے کیا جائے۔ کسی نے کہہ دیا آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ خوش ہو گئے۔ کسی نے کہہ دیا آپ کی کیا بات ہے، آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ کسی نے کہہ دیا آپ کی آواز، آپ کی آنکھیں، آپ کی گفتگو، آپ کی شخصیت بہت دل نشیں ہے، آپ کا نفس پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ بناوٹ کا بھی سہارا لے لیا جاتا ہے کہ جو خوبی عام طور پہ انسان میں ہوتی ہی نہیں وہ نمائش کی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو جج کرتے رہنا دوسروں کی نگاہ سے آپ کی ذات کو اتنا وقت نہیں دیتا کہ آپ خود کو اپنی نگاہ سے دیکھیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ کو جو کہا جا رہا ہے کیا آپ وہ ہیں؟ جو خوبی آپ کے لیے بیان کی جا رہی ہے کیا وہ خوبی آپ میں ہے؟ اور اگر حقیقت میں آپ وہ نہیں جو آپ کو بیان کیا جاتا ہے تو حجاب کے پردے آپ کی اصل شخصیت پہ پڑ جاتے ہیں۔ آپ اپنی ہی آنکھوں سے خود کو دیکھ نہیں پاتے، آپ وہ سنتے ہیں جو آپ کے نفس کے کانوں کو اچھا لگتا ہے۔ یہ آواز کا جادو، الفاظ کے اثرات اور انسانی حس۔ ہم اللہ پاک کی آیتوں میں کئی بار پڑھتے ہیں، کتنی ہی صورتوں میں، کہ اللہ پاک سب دیکھتا اور سب سنتا ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ اتنا باریک بین ہے کہ دل کی گفتگو کے حسی الفاظ بھی سنتا ہے، وہ شعور سے لے کر لاشعور بلکہ تحت الشعور کے خیالات کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ یا رب العالمین۔ پھر رب پاک نے بتایا کہ میں نے انسان کو بھی صلاحیت دی کہ وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اس کو یہ دو اہم سینس عطا کیے، انسان کی سماعت، انسان کے وجود کو، اس کے دماغ کو، اس کے جذبات کو کس طرح متاثر کرتی ہے، کس طرح سے اس کی نفسیات کو ڈیل کرتی ہے، اس پہ غور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صلاحیت پوری طرح سے انسان کی شخصیت کو، اس کی سوچوں کو اتنا حد تک کنٹرول کرتی ہے کہ انسان اس آواز کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے۔ یہ عمل اس کے باطن سے اٹھ کر اس کے ظاہری وجود سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ آوازیں اور آوازوں کے اندر ادا ہوئے لفظوں کی گونج انسان کے اخلاق سے لے کر کردار تک سفر کر جاتی ہے۔ جب انسان بیدار ہوتا ہے نیند سے تو سب سے پہلی حس جو کام کرتی ہے اس کو جگانے میں وہ سماعت ہے۔ ہلکی لطیف باریک آواز سے، ملتے جلتے الفاظ سے
جب شعور میں اس آواز کا خاکہ کان کے پردے سے ٹکراتا ہے تو آواز کا خاکہ ایک امیج، ایک شکل انسانی اس کے مائنڈ میں بناتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے اندر کی آنکھ میں عکس ابھرتا ہے کہ فلاں شے یا فلاں انسان کی آواز آئی ہے بہت دور سے۔ اب جیسے جیسے ہوش آ رہا ہے، نیند ٹوٹ رہی ہے تو شکل واضح ہو جاتی ہے۔ ظاہری آنکھ کے کھلتے ہی کان سے سفر شروع ہوا، آنکھ تک پہنچا اور پھر زبان تک آیا، یعنی نیند کی حالت میں کان میں آواز پڑی، آواز سے آنکھ میں امیج بنا، امیج کے نتیجے میں زبان نے جواب دیا، یعنی اس آواز کا اثر قبول کر کے اس کے مطابق جواب دے دیا۔ اب آنے والی آواز نرم تھی، شگفتہ تھی، یا اس میں ممتا تھی یا کرخت تھی، ویسے ہی امیج مائنڈ میں آتا ہے اور زبان نے اس کو بالکل اس کے مطابق جواب دے دیا۔ جواب دینا انسانی عمل کا حصہ ہے۔ اس بات کے نتیجے میں جو بات آپ کے کان سے ٹکراتی ہے، جواب زبان سے بھی دیا جاتا ہے اور ہاتھ سے بھی، یعنی عمل سے بھی۔ الفاظ مکمل کردار رکھتے ہیں اس انسان کا جو اسے ادا کر رہا ہو، وہ کمپلیٹ شخصیت بتا دیتے ہیں اس انسان کی کہ اس وقت یہ کس مزاج میں ہے، کس لہجے سے پکار رہا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے۔ یہ کان کی سماعت کی حس اتنی طاقتور ہے کہ لمحوں میں عمل کا رد عمل ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ انسان کو سکون بھی دے سکتی ہے، یہ انسان کو اشتعال یعنی غصہ بھی دلا سکتی ہے، یہ انسان کے جذبات میں تیزی یا کمی بھی پیدا کر سکتی ہے، یہ انسان کو نفسیاتی مریض بھی بنا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہوتا ہے جو نہ صرف انسانوں کو بلکہ حیوانوں پہ بھی اثر کرتا ہے، بلکہ کچھ الفاظ خدا کی ان مخلوقات پہ بھی اثر کرتے ہیں جو اکثر ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں مگر ہوتے سامنے ہی ہیں، جیسے کہ جنات، معقل، ہوائی پوشیدہ وجود۔ انسان کے لہجے اس کی بات کا اور اس کا معیار بتاتے ہیں کہ گویا بات کرنے والا مالک ہے یا غلام، آقا ہے یا خادم، لہجہ تحکمانہ ہے یا عاجزی کا ہے، لہجہ شرافت کا ہے یا تماشائی کا ہے، لہجہ کسی احسان مند انسان کا ہے یا کسی متکبر کا۔ ان الفاظ کو بہت جانچ کر، بہت سوچ کر ادا بھی کیا کیجیے اور سنا بھی کیجیے، کیونکہ آواز کا، ان لہجوں کا اور ان کے پیچھے چھپی نیتوں کا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے۔ انسان کی نفسیات پہ سماعت اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان الفاظوں میں موجود پاتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، دنیا اور دنیا کے لوگوں کے فریب میں اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنی نظر اپنے اوپر بند رکھتا ہے، دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھتا رہتا ہے، اور اس سفر میں جو قیمتی وقت اپنی شخصیت کو سمجھنے میں لگانا ہوتا ہے، وہ وقت ہاتھ سے غیر محسوس طریقے سے ریت کی طرح پھسلتا جاتا ہے، اور پھر جب خود کو نہیں پہچان پاتا تو اللہ کو بھی نہیں پہچان پاتا۔
خود پسندی میں اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے، رب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اپنے نفسوں سے بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ جب انسان یہ جانچ لیتا ہے کہ وہ صرف ایک بندہ ہے، اس کو تخلیق کیا گیا ہے، اس کا ایک مالک ہے، خالق ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اور تعریف اس رب کی ہے جس نے کائنات بنائی، انسان کو بنایا، جو بھی خوبی ہم میں ہے اس کو عطا کرنے والا وہی اللہ ہے، اور لوگوں کی بے جا تعریف انسان کو دھوکہ نہ دے، مغرور نہ بنائے، تو ایسا انسان صحیح راستے پہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اللہ پاک تمہاری پہچان، رہنمائی، اصل حقیقت کو تمہاری نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ تم خود کو پہچان نہیں پاتے، دنیا میں ہی گم رہتے ہو، اسی کو اصل سمجھ بیٹھتے ہو، فاسق ہو جاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سے نکل جاتے ہو۔ انسان اگر اللہ کے ذکر کو بھول جائے، یعنی اس کے احکام کو بھول جائے اور اس کے عائد کردہ حدود کو پار کر جائے، تو رب پاک انسان کو ان نیک اعمال سے بے خبر کر دیتا ہے جو اسے آخرت میں نفع دینے والے ہیں۔ ایسے انسان کو دنیا میں ہی گم کر دیتا ہے۔ انسان ہر صبح و شام ایک ایک دن اپنے مقرر وقت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو دنیا کے لطف و لذت پہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے، دنیا بنانے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ آخرت بھلا بیٹھتا ہے، جبکہ آخرت اس طرح ہی آنی ہے جس طرح آج کے بعد آنے والا کل کا دن۔ دنیا کی موجودہ زندگی میں اگر وہ کوئی پیشگی سامان کی تیاری نہیں کرتا تو آخرت کی زندگی میں کچھ نہیں پا سکتا۔ اللہ کی یاد انسان میں اپنی پہچان پیدا کرتی ہے، اس میں اچھے اور برے کو سمجھنے کی تمیز پیدا کرتی ہے، اس میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ مستقبل میں، آخرت میں اس کو سنوارے گا یا بگاڑے گا، اور یہ حس تبھی بیدار ہوتی ہے جب اللہ یاد رہے، آخرت یاد رہے، تو ایسا شخص آگاہ ہو جاتا ہے کہ اس کا سرمایہ، اس کا وقت، اس کی محنتیں، اس کی قابلیت اسے جنت کی طرف لے جا رہی ہے یا جہنم کی طرف۔ وہ پہچان جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، آزاد و خود مختار نہیں بلکہ جواب دہ ہے اللہ پاک کا۔ خدا کی یاد سے غافل ہو جانے والا بندہ اپنی پہچان سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ انسان کا صحیح راستے پر ثابت قدم رہنا، اس کا مکمل انحصار صرف اس بات پہ ہے کہ اسے خدا یاد رہے۔ انسان صرف نفس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی اصل حقیقت اس کی روح ہے۔ نفس کا انسان صرف جسم اور اس کے تقاضوں کو یاد رکھتا ہے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ پاک
اسے اس کی اصل حقیقت سے غافل کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی روح خود اللہ پاک نے اس کے اندر پھونکی، جس کی وجہ سے وہ انسان کے مرتبے پہ، اشرف المخلوقات کے مرتبے پہ فائز ہو گیا۔ اس مرتبے پہ وہ تب ہی فائز رہ سکتا ہے جب تک روح کے تقاضوں کو یاد رکھے، اور روح کا تعلق امر الہی سے ہے، اور اللہ کی یاد ہی روح کو زندہ رکھتی ہے، ضمیر کو زندہ رکھتی ہے، ورنہ انسان اللہ کی یاد کے بنا ایک حیوانی سطح تک رہ جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنی روح کے تقاضوں سے، اور انسان کے درجے سے گر کر فقط ایک حیوان رہ جاتا ہے۔ انسان کی روح عالم امر کی چیز ہے، نورانی وجود ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو آیت حامیم سجدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عن قریب ان کو ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اس آیت مبارکہ پہ۔ تصوف ہو، حقیقت کی تلاش ہو، عبادت ہو، مجاہدے ہوں، یا پہچان ہو اپنی خودی کی، یا پہچان ہو خدا کی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہی حق ہے، جسے تم تلاش کرتے پھرتے ہو وہی حقیقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی عرفان ہے، یہی حکمت ہے، یہی تصوف ہے، یہی تزکیہ ہے، قرآن ہی حق ہے۔ اور اب آیت سورۃ الانبیاء کی، اس میں رب پاک فرما رہے ہیں کہ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب ذرا ان تینوں آیات کو ایک ساتھ پڑھیے، غور کیجیے۔ ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے۔ عن قریب ہم اپنی آیتیں ان کو کائنات میں بھی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ پاک ہمیں نشانیاں دکھائیں گے، وہ راستے دکھائیں گے جس سے ہم اپنے نفس کو پہچان جائیں گے، اور وہ پہچان ہمیں اسی قرآن سے ہی ملے گی۔ اللہ کی یاد کے باہر، قرآن سے باہر انسان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو قرآن سے ہی راستہ ملے گا، کیونکہ اس میں ہی ذکر ہے انسان کا۔ یہ وہ کتاب اتاری گئی ہے جس میں انسان کی بزرگی کا ذکر بھی ہے کہ کون سے اعمال نے انسان کو انعام یافتہ بنایا تھا۔ اس میں ذکر ہے کہ کون سا دین انسان کو اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اس میں ذکر ہے اللہ پاک کی دی ہوئی شریعت کا، جو اس نے کامیاب انسانوں پہ لاگو کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب لائے، جو انسان کی آخرت میں کامیابی کی دلیل ہیں۔ اس میں ذکر ہوا ان انسانوں کا بھی
ان قوموں کا بھی جو ہلاک ہوئیں اور کن وجوہات سے ہوئیں۔ انسان کی کامیابی کیا ہے، انسان کی ناکامی کیا ہے، انسان کیسے بنا، انسان کیسے مٹے گا، سب عرفان و حکمت بتا دی گئی۔ تم اس سے باہر کیا ڈھونڈتے ہو؟ اس کے بنا نہ اپنی پہچان کر پاؤ گے نہ اللہ کی پہچان پا سکو گے۔ تم اس کی آیتوں کو رد کر دو گے تو تمہارا نتیجہ بھی ہمیشہ کی ہلاکت ہوگا۔ تم اپنے نفس سے، اپنی پہچان سے جاتے رہو گے۔ اگر قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کو رہنما سمجھا تو پھر تمہارا کوئی رہنما نہیں، کیونکہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پہ ہوئے، وہی نشانی پہچان پائے گا اپنے نفس کی۔ اس کتاب میں تمہاری ہی یاد دہانی ہے، جس یاد کو تلاش کرتے پھرتے ہو، جس کے لیے مرشد کامل ڈھونڈتے ہو کہ وہ تمہیں تمہاری پہچان کروا سکے، اللہ تک لے جا سکے، اللہ کے راستے بتا سکے۔ تو اے انسان، اس قرآن میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، وہ نشانیاں ہیں جو تم تلاش کر رہے ہو۔ لوگوں کی باتوں سے خود کو مت جانچنا، بلکہ اللہ پاک کی باتوں سے خود کو جانچو۔ اللہ تمہارے نفس کے راز تم پہ کھول دے گا۔ اللہ کی یاد پہ نگاہ رکھو، اللہ تمہاری نگاہ تم پہ کھول دے گا، زندگی کا راز پا جاؤ گے۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ قرآن ہی تصوف ہے، تزکیہ ہے، راہ ہدایت ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ حق کی تلاش کرنے والوں، یہی حق ہے، یہی حقیقت ہے، یہی تصوف ہے۔ اللہ اشارے دے رہا ہے، اللہ نشانیاں بتا رہا ہے۔ او تلاش والوں، اپنی پہچان والوں، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ فی امان اللہ۔